ناظرین، رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتیں تو لایا ہی ہے، اور اس میں ہم نے صرف روزے ہی نہیں رکھنے ہیں، یعنی صرف بھوکا نہیں رہنا صبح سے شام تک، بلکہ روزہ ہے کیا، اس کی روح کیا ہے، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یعنی اللہ جب ہمیں کچھ کیا بہت کچھ دیتا ہے تو کچھ ہم سے مانگتا بھی ہے، کچھ چاہتا بھی ہے، اس کی کوئی خواہش بھی ہوتی ہے، اور اس کی خواہش، اللہ کی خواہش جو ہوتی ہے وہ اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں ہوتی، وہ خواہش بھی انسان کے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہم صبح سحری تو کر لیتے ہیں، اس کے بعد روزے کی نیت بھی کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے صبح سے شام بھوکا رہ کر اللہ پر یا کسی پر احسان کر دیا۔ ایسا نہیں، احسان ہم اپنی ذات پر کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور نماز قائم کریں، تقوی اختیار کریں، ہر وہ کام کریں جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں، اگر میں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے لوں تو ہر کسی جگہ پر سال میں ایک بار سیل ضرور لگتی ہے۔ تو اللہ نے کائنات میں ایک سیل لگائی ہے رمضان میں، جہاں ایک نیکی کے بدلے کئی نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ ایک نماز پڑھو گے، صرف ایک نماز کا ثواب نہیں، کئی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھیں گے، کئی روزوں کا ثواب ملے گا۔ کسی کی مدد کریں گے، ایک شخص کی مدد کریں گے، ثواب کئی لوگوں کو مدد کرنے کا ملے گا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن تو ایسی چیز ہے اللہ کی طرف سے، ایسا تحفہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، قرآن کو سننا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ ابھی حسین ارائیں صاحب تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ہم وہ قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، ہم پڑھ نہیں رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو سننا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو چومنا بھی عبادت۔ تو ہم کوئی ایک لائن بھی پڑھتے ہیں، ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو ایک آیت کا ثواب ہمیں ملتا ہے، لیکن رمضان میں اگر ایک لفظ بھی پڑھا تو 1000 الفاظ کا، 1000 آیتوں کا ثواب اللہ آپ کو دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ سب کچھ یہی اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ اللہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم عبادت کرو، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھ رہے ہو، تم دوسروں کا خیال بھی رکھو۔ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم میری مخلوق کا بھی خیال رکھو۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا سیلف کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ کیسے؟ ہم آپس میں رمضان میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، یار تم میرے منہ نہیں لگو، میرا آج روزہ ہے، تم میرا منہ نہیں کھلواؤ، میرا آج روزہ ہے۔ یہ روزہ رکھ کے ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا۔ روزہ یہی تو اس بات کی پریکٹس ہے کہ آپ اپنے آپ پر صبر کریں، صبر کے ساتھ شکر کریں۔ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جو ہمیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک انفرادیت دیتا ہے، یعنی پوری دنیا رمضان کا احترام کرتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں یہ پورے مہینے 30 دن کئی گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ عشق ہی تو ہے، یہ عشق ہی تو ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر ہماری جانیں قربان ہو، انہوں نے یہی درس تو ہمیں دیا ہے۔ یہ عشق اللہ سے کرنا، کسی کے لیے بھوکا رہنا عشق ہے، اپنے لیے بھوکا رہنا عشق نہیں، اللہ کے لیے بھوکا رہنا عشق ہے۔ ورنہ کون کسی کی خاطر بھوکا رہتا ہے، کون کسی کی خاطر پیاسا رہتا ہے؟ یہ اللہ سے عشق کی معراج ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ پھر اپنی ذات میں اگر ہم اس چیز کو اتار لیں تو کیا ہی بات ہے، جس سے یہ ثابت ہو، یہ کمال نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ کمال تو ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑا کمال یہ کہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں فخر سے کہیں، اے اللہ دیکھ، یہ میرا امتی ہے، یہ تیری عبادت کرتا ہے، تو نے کہا تھا روزہ رکھ، یہ روزہ رکھتا ہے، تو نے کہا تھا عبادت کر، یہ عبادت کرتا ہے، تو نے کہا تھا تقوی اختیار کر، یہ تقوی اختیار کر رہا ہے، تو نے کہا تھا اپنے علاوہ تمام مخلوق کی مدد کر، انسانیت کا درس دے، یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے۔ کمال یہ ہو جائے کہ اس رمضان میں ہم ایسے بن جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے اللہ کے سامنے ہمارے لیے کہیں کہ مجھے فخر ہے، یہ میرا امتی ہے۔
اور اللہ بھی فخر سے کہے یہ میرا بندہ ہے. ناظرین، اگر ہم اب روزہ رکھ تو لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہوتا کیا ہے، ہم سحری کے ٹائم پہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں، اور افطاری کے ٹائم پہ کوشش کرتے ہیں جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے کہ سر ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے، اگلے دن روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتے، پھر گیپ کر لیتے ہیں کہ یار طبیعت خراب ہو گئی روزہ رکھنے سے. روزہ رکھنے سے کبھی طبیعت خراب نہیں ہوتی. رمضان آپ کو میانہ روی کا درس بھی دیتا ہے. اللہ نے زندہ رہنے کے لیے کھانے کا کہا ہے، کھانے کے لیے زندہ رہنے کا لیے نہیں کہا. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ملک پاکستان پر ہی نظر ڈال لیجئے، اس ملک پاکستان کے لوگوں پر نظر ڈال لیجئے جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں. لوگ بے روزگاری سے مر رہے ہیں، لوگ بھوکے رہ کر مر رہے ہیں. بہت سے لوگ تو رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ جلدی رمضان آ جائے تو ہم اپنی عزت نفس کو بچائیں، اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. کیوں؟ وہ باپ جو دن بھر محنت مزدوری کرنے کے بعد بھی اتنا نہیں کما پا رہا ہوتا کہ اپنے بچوں کے لیے روز 2 روٹی کا انتظام کر سکے، جب رمضان آتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ سال بھر بھوک چھپاتا رہا جو بچوں سے، آج وہ فخر سے بولے گا میرا روزہ ہے. پتھر ابالتی رہی ایک ماں تمام رات، بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے. کیا رمضان، ہم جب رمضان آتا ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونا بھی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ برکتیں لے کر آیا ہے، رحمتیں لے کر آیا ہے. لیکن یہ خوشی ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ ہم سحری کریں گے خوشی ہوگی، ہم افطار کریں گے خوشی ہوگی، ہم پڑوسیوں میں افطار بانٹیں گے خوشی ہوگی. ذرا سوچا ہے کہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا سحری کرنے کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے؟ افطار بانٹنا تو کیا، وہ خود افطار نہیں کر سکتے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایک کام کرنا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اور اس سے شاید ہم سب کو یہ اندازہ ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے. دیکھیے، ایک بزرگ تھے، وہ پارک میں بیٹھے تھے. ایک جوان آیا اور کہتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں. تو کہا تھا اپنے بچوں کو کچھ، جب واپس جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو کچھ دیتے بھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں، میرا ایک بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں گھر جاتا ہوں تو بڑے بیٹے کو سب کچھ دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ آپس میں بانٹ لو. وہ جوان سوال کرتا ہے کہ اگر وہ بیٹا آپ کا بانٹ نہ پائے، بانٹنے میں غیر ذمہ داری کرے یا ناانصافی کرے تو آپ کیا کریں گے؟ تو بزرگ مسکرانے لگے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. اگلے دن، کیونکہ میں باپ تو ہوں نا، اگلے دن جب میں جاؤں گا تو بیٹے کا حصہ بیٹے کو دوں گا، بیٹیوں کا حصہ بیٹیوں کو دوں گا، ان کے اپنے ہاتھ سے. تو کہتا ہے یہ فارمولا تو اللہ کا ہے. اللہ بھی یہ کرتا ہے کہ اگر تم کسی کو دیتے ہو تو اللہ تمہیں اور بڑھا کر دیتا ہے، اور اگر تم کسی کو نہیں دیتے ہو تو اللہ نے تمہیں رزق دینے کا وعدہ تو کیا، اللہ تمہیں پھر وہی دے گا جو تمہارا حق تھا. سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر سوال کیا گیا مولا علی علیہ السلام سے کہ یہ بتائیے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں یہ شخص اس چیز کا حقدار ہے بھی یا نہیں. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم یہ مت سوچا کرو وہ اس بات کا حقدار ہے یا نہیں، اگر تمہارے پاس ہے تو تم دے دیا کرو. اگر وہ اس بات کا حقدار تھا تو اللہ تمہیں وہ دے گا جس کے تم حقدار ہو، اور اگر وہ اس بات کا حقدار نہیں تھا تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم حقدار نہیں ہو. تو آج اس رمضان یقیناً ہم آپ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو چھپا کے کی جاتی ہیں تاکہ انسان کے اندر غرور پیدا نہ ہو، اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اعلانیہ کی جاتی ہیں تاکہ اس سے تبلیغ ہو. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں گے، لیکن اس رمضان جو لوگ یہ کام کرنے سے ابھی محروم ہیں، کوشش کریں کہ اپنی استطاعت کے مطابق کسی ایک فیملی کی ذمہ داری آپ لے لیں. کسی ایک فیملی کی نہیں دے سکتے، کسی ایک شخص کی ذمہ داری لے لیں. یہ ذمہ داری لے لیں کہ آپ دن میں اگر 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو چلو یار میں 1.5 روٹی کھا لوں گا، آدھی روٹی اپنے کسی بھائی کسی بہن کے لیے رکھوں گا. ایک نیت اس رمضان میں آپ کر لیں، اور صرف رمضان تک ہی نہیں، پھر یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کے رزق میں کتنا اضافہ ہوگا اور آپ کی روحانیت میں کتنا اضافہ ہوگا.